اور اس موقع پر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ عوام کو اور خاص کر نوجوانوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف حکومت ان کے لیے آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسے انسٹیٹیوشنز کے دروازے کھول رہی ہے، دوسری طرف دہشت گرد تنظیمیں انہیں خود کش حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کابینہ کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری بلوچستان کو وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت دی کہ تمام سیکٹریز اور وزراء اضلاع کے جو دورے ہیں ان کا آغاز کریں، کیونکہ پہلے دن سے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک گراؤنڈ پہ سیکٹریز اور منسٹرز نہیں جائیں گے ڈسٹرکٹ کے ایشوز ریزالو نہیں ہو سکتے۔ تقریباً 19 ایجنڈا پوائنٹس تھے آج کی کابینہ کی میٹنگ میں، جن میں سے کچھ منظور ہوئے، کچھ پر مزید ڈیلیبریشنز کے لیے کہا گیا اور کچھ مؤخر ہوئے۔ بلوچستان کابینہ نے ای کامرس امپلیمنٹیشن پلان کی منظوری دی ہے۔ پلان کے تحت عالمی اور قومی مارکیٹ تک نوجوانوں بشمول خواتین کو مواقع اور رسائی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سے معاشی سرگرمیاں بہتر ہوں گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان کابینہ نے گورننس کی بہتری کے لیے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل کی منظوری دی۔ اس ترمیم کے تحت مہنگائی کی روک تھام کے لیے میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے انتظامی افسران جو ہیں ان کو میجسٹریٹ پاورز تفویض کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسسٹنٹ کمشنرز کسی بھی جگہ پہ جاتے تھے ان کے پاس کوئی ایسی اسٹرینتھ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی کارروائی کر سکیں، اب یہ اسٹرینتھ انہیں فراہم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لیویز فورس کے جو شہداء ہیں ان کے معاوضوں کی ادائیگی کے لیے 3 کیٹیگریز تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان 3 کیٹیگریز میں جو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوں گے ان کو الگ کیٹیگری میں رکھا جائے گا، جو آن سروس ڈیتھ ہوں گے ان کو الگ کیٹیگری میں، اور اگر کوئی کسی حادثے میں کسی کی موت ہوتی ہے تو ان کو الگ کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے سارے ایک ہی کیٹیگری میں تھے۔ اس کے بعد فشریز سیکٹرز کے اہم ایجنڈا پوائنٹس تھے آج کی کابینہ کی میٹنگ میں، جس میں پسنی فش ہاربر جو کہ مکران میں واقع ہے اس کی تنظیم نو کے متعلق ایک پورا پلان جو ہے سیکٹری فشریز کی جانب سے کابینہ کے سامنے رکھا گیا۔ ماضی میں بھی ہم نے پسنی فش ہاربر کی جسے کہتے ہیں دوبارہ سے اثر نو بہتری کے لیے کئی پلانز دیکھے، لیکن بلوچستان کی موجودہ صوبائی کابینہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ فش ہاربر کی اگر بار بار ڈریجنگ کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو نئی جیٹی کی تعمیر کے لیے جو ہے اسٹڈی کروائی جائے اور اس کے لیے ماہرین کی خدمات کی حاصل کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ اس سب کام کے لیے اور لوکیشن کے انتخاب کے لیے جو مقامی ماہی گیر ہیں اس علاقے کے انہیں بھی مشاورت کے عمل میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ محکمہ فشریز کا جو انڈومنٹ فنڈ ہے، مختلف انڈومنٹ فنڈز گورنمنٹ نے قائم کیے ہیں مختلف محکموں میں، اس کے متعلق جو پالیسی تیار کی گئی تھی اس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے، جس سے فشرمینز جو ہیں ان کی بہبود کے جو وسائل ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ فشرمینز کی جگہ پر سیکٹری فشریز نے ایک لفظ فشر فوک کا اضافہ کرنے کی بھی ترمیم کی منظوری لی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کابینہ کو کہ بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جو فشنگ کے بزنس سے منسلک ہیں، تو جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے وہ اس میں ختم ہو۔ اس کے علاوہ ایک سب سے اہم مسئلہ غیر قانونی ٹرالنگ کا ہے۔ میرین فشریز کی جو پیٹرولنگ پارٹیز ہیں ان کے پاس ویپن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ غیر قانونی ٹرالنگ کو نہیں روک پاتے۔ یہ معاملہ آج کابینہ کے سامنے آیا جس پر 100 لیویز اہلکار ہب سے لے کے گوادر تک محکمہ فشریز کی ڈسپوزل پر رکھے جائیں گے، کیونکہ اس وقت ڈسٹرکٹ ہب لسبیلا اور گوادر کو اے ایریا قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو لیویز فورس ہے وہ اس وقت ایک ایکسٹرا فورس کے طور پہ وہاں موجود ہے۔ تو میرین فشریز پیٹرولنگ جو ریگولیشن ہے اس کی جو منظوری دی گئی اس میں ایڈیشنل جو 100 لیویز اہلکار ہیں وہ فشریز ڈپارٹمنٹ کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ڈسپوزل پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم فیصلہ کیا گیا، بلوچستان کابینہ نے بلوچستان کا ایک چھوٹا سا جزیرہ جو کہ کراچی کے قریب ہے، چرنا آئرلینڈ، اس کو میرین پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ کرنے کی وجہ جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں ان کے تحت کیا گیا۔ اور اسی دوران چیف منسٹر نے مینگرووز کی پیداوار کے حوالے سے بھی سیکرٹری جنگلات دوستین خان جمالدینی کو یہ ہدایت دی کہ خاص کر جو کاربن کے ذریعے مینگرووز کے درختوں کے ذریعے جو کاربن حاصل کر کے سندھ بزنس کر رہا ہے اس کے ماڈل کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں ایسے مواقع پیدا کرنے کی چیف منسٹر نے ہدایت کی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ شہر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق فیسوں کی شرح میں
مناسب اضافے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام کوئٹہ میں صفا کوئٹہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اس کی ابتدائی بریفنگ کمشنر کوئٹہ اور پی 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 موڈ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے کیبنٹ کے سامنے رکھی، اور کیبنٹ نے انہیں مزید تجاویز دی تاکہ اس کو پورے کوئٹہ شہر تک ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر بلوچستان نے چند سیکٹریز اور منسٹرز کی اجلاس میں تاخیر سے آمد پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور تمام سیکٹریز کو یہ ہدایت کی کہ کابینہ اجلاس میں ایجنڈے کے مطابق پوری تیاری کے ساتھ بروقت موجود ہوں، اور جو تاخیر سے پہنچے انہیں ڈسپلیجر کا لیٹر دینے کی ہدایت کی۔ کوئی سوال؟ 25 اور 26 اگست کے واقعات کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز مختلف علاقوں میں جاری ہیں، اور اس میں جو کامیابیاں اب تک سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے گئے ہیں۔ دوسرا، آپ نے سائنس کالج کا سوال کیا ہے کہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس انکوائری کمیٹی میں لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں، محکمہ کالجز کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کی جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی اس پہ کوئی ایسی قیاس آرائی کرنا درست نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے مصدوم کے جس صحافی کا ذکر کیا، ابتدائی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کے مطابق ان کا جو قتل ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ان کی صحافت سے منسلک ہو۔ ابتدائی جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی پرسنل ڈسپیوٹ ہے جو ایس پی مصدوم نے ابھی تک اپڈیٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی چیف منسٹر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، چاہے کوئی صحافی ہو یا عام آدمی ہو، اس کا قتل غلط ہے اور اس کے خلاف جو بھی قانونی ایکشن ہے وہ لیا جائے گا۔ باقی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی، مولانا صاحب بہت محترم ہیں، بہت بڑے جید لیڈر ہیں۔ آئی تھنک گورنمنٹ آف بلوچستان اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں جس طریقے سے کام کر رہی ہے، ریٹ ریاست کی موجود ہے، اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے 25 اور 26 اگست کو جو بھی واقعات ہوئے جہاں پر سافٹ ٹارگٹس تھے وہاں دہشت گردوں کو کامیابی ہوئی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوئی۔ شاہد صاحب، سرنا آئلینڈ کو میرین ایریا کلیئر کرنے کے کیا مقاصد تھے؟ کیا ہم یہ سمجھ سکتے کہ وفاق کے حوالے کیے گئے آئلینڈ بلوچستان کے جو باقی ہے؟ میرا خیال ہے میرین پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کرنے سے وہ کہیں بھی وفاق کے سپرد نہیں ہوگا۔ میرین پروٹیکٹڈ ایریا جب آپ ایک ایریا کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسا ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی جس سے میرین جو لائف ہے اس کو نقصان پہنچے۔ تو میرا خیال ہے دوبارہ اس جملے پہ غور کریں جو میں نے ادا کیا کہ اسے میرین پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی بلوچستان میں کئی نیشنل پارکس ہیں جہاں پر کوئی بزنس ایکٹیویٹی یا کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، وہ اس علاقے کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کی ماحولیات کی حفاظت کے لیے ڈکلیریشن ہوتی ہے۔ سردار اختر نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کی پارٹی جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی سے استعفیٰ دینے پر غور کر رہے ہیں، تو کیا اس حوالے سے حکومت بلوچستان جو صوبائی سطح پر اگر استعفیٰ دے دی جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب ان کے پاس جائیں گے، انہیں منائیں گے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیشہ سیاسی لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کی بات کی ہے۔ دیکھیں، سردار اختر مینگل صاحب بھی مولانا فضل الرحمان جیسے کہ محترم ہے، وہ بھی محترم ہے، یہ ان کی سیاسی جماعت کا یا ان کا فیصلہ ہے، اور اس کا بلوچستان حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سر، صفائی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پورے شہر میں ابھی بھی گندگی ویسی کی ویسی ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر جائیں وہاں پر کچرا گند پڑا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے آپ نے ایک ٹھیکے پہ بھی دیا ہے، اس کو ذمہ دار لوگ بھی ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کارروائی کر رہے ہیں تاکہ جو صحیح کام ہے وہ ہو سکے؟ نوراللہ صاحب، آج یہ کابینہ کے سامنے مسئلہ زیر غور آیا۔ ابتدا میں جو مہم شروع کی گئی ہے، جو پی 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 موڈ پہ پہلی مرتبہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری کسی تھرڈ پارٹی کو دی گئی ہے، اس میں ابتدائی طور پر 5 وارڈ سے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پورے کوئٹہ شہر میں اس نے ابھی سلولی اینڈ گریجولی ایکسپینڈ ہونا ہے، لیکن جن 5 وارڈز میں یہ کام کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سی جگہوں پر جو ماضی کے ملازمین تھے ان کی جانب سے کچھ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہدایات دے دی گئی ہیں، اور سلولی اینڈ گریجولی یہ صفا کوئٹہ کا جو فیز ہے یہ پورے کوئٹہ میں جائے گا۔ ابھی صرف یہ 5 فیزز میں 5 وارڈز میں پورے شہر میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ شاہد صاحب، سیکورٹی فورسز پہلے ہی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، دوسرا بار میں 1000 قریب پولیس اہلکاروں کو برطرف کیا گیا، پھر حال میں آئی جی کی جانب سے دوبارہ برطرف کیا گیا۔ اس حوالے سے متاثرین لوگوں نے سی ایم سے ملاقات کی اور سی ایم نے شاید یقین دہانی کری کہ ہم اس پر تیز غور کریں گے، تو وہ کہاں تک پہنچ جائے گی؟ چیف منسٹر نے اگر انہیں کوئی یقین دہانی کرائی ہے تو اس کی اس وقت میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے، جب اگلی بار میں ان سے اس کے متعلق اپڈیٹ لے کے آپ کو آگاہ کر سکوں۔